بیت القرآن سعودیہ کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اور شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ پورا قد و قامت، خوبصورت اور خوبرو گھنی داڑھی، عمدہ اوصاف کے مالک، چوڑے کندھے، مضبوط ہڈیاں، سرمگین چمکدار آنکھیں، دبلے پتلے، گفتگو باوقار، خاموشی پسند، چلتے ہوئے نظر کو نیچی رکھتے، انتہائی غور و خوض کے عادی، باتیں کرتے ہوئے بار بار شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنے کے عادی۔ حضرت ادریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور ان کے فساد سے دنیا میں بہت گناہ ہوتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، غنیمتیں حاصل کیں اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن ان کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کو حلال فرمایا۔ لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ انہوں نے جہاد کے لیے زبردست تیاری کی اور دو قافلے بنائے، ایک پیادہ اور ایک سوار۔ تیاری کے بعد انہوں نے قابیل کی قوم پر چڑھائی کی اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنایا اور غنیمتیں حاصل کیں۔ ان تمام باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا، لیکن حضرت ادریس علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اشارتاً اللہ تعالیٰ نے سورۃ المریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں فرمایا ہے، اور حضرت ادریس کا بھی ذکر کر کہ وہ بھی نیک کردار نبی تھے، ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا ہے۔ ان کے بلند مقام کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ میں نے معراج پر حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر ملاقات کی، وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے، وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا سے کیا مراد ہے اور کیا مفہوم ہے۔ ابن جریر کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے، لیکن اس کی صحیح سند نہیں مل سکی۔ البتہ وہ روایت اس طریقے سے ہے کہ ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو حلال بن یسار سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ کعب، ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کی اس حکم وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کعب رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی کی کہ اے ادریس، ہمارے نیک بندے سارا دن جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں ہم ان سب کے برابر نیکیاں تمہارے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سن کر خواہش کی کہ کاش میری زندگی طویل ہو جائے تاکہ میری نیکیوں میں اضافہ ہو، تو انہوں نے اپنے دوست اور رفیق فرشتے سے کہا کہ میری ملاقات موت کے فرشتے سے کرائی جائے تاکہ میں ان سے کہوں کہ میری موت کو تھوڑا مؤخر کر دیا جائے۔ اس رفیق فرشتے نے کہا کہ آپ میرے پروں پر آ جائیں اور میں آپ کو ملاقات کراتا ہوں۔ جب رفیق فرشتہ ان کو لے کر چوتھے آسمان پر پہنچا تو وہاں ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ فرشتے نے کہا کہ وہ میری پشت پر موجود ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ میں ان کی روح کیسے قبض کروں حالانکہ وہ زمین پر موجود ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی پھر ملک الموت نے چوتھے آسمان پر اجازت لے کر روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو یہ شرف دیتے ہیں کہ فرشتے ان کی اجازت سے ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ صحیح روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام کا زمین پر انتقال ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو
انتقال کے بعد بلند مقام عطا فرمایا۔ انشاءاللہ اب ہم آپ سے ملتے ہیں ایک نئے اور پیارے سے سچے واقعے کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔